اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑ بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب تم آؤ تو فرمایا کہ پھر تم یہ کرو کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ یہ وضو کے فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر تم اپنے چہروں کو دھوو، وجوہکم وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھوو، پہلے چہرے پھر ہاتھ سے مراد الی المرافق، فرمایا کونیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوو۔ اللہ اکبر۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سر کا مسح کرو اور پاؤں دھوو ٹخنوں سمیت۔ یہ چار فرائض ہیں جو قرآن پاک کے اندر واضح کر دیے گئے ہیں وضو کے، اور وضو جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز میں انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ چار چیزیں بنیادی ہیں جو وضو کے لیے شرط ہیں، لازم اور ضروری ہیں، ان کے بغیر انسان نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم جب بھی نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہو، تو تم اپنے چہروں کو دھوو، اپنے ہاتھوں کو دھوو کونیوں سمیت، اور سر کا مسح کرو۔ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح، یعنی گیلا ہاتھ اگر سر پہ رکھ دیا گیا تو بھی مسح ہو جائے گا، فرضیت مسح کی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا وارجلکم الی الکعبین، اپنے دونوں پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔ یہ ترتیب ہے، بعض کے نزدیک یہی ترتیب لازم ہے، واجب ہے۔ کچھ ساتھیوں نے اس کے برعکس ہی کر دیا، پاؤں سے شروع کرتے ہیں، بلکہ معذرت ان کا تو ہر عمل ہی الٹا نظر آتا ہے۔ تنقید برائے اصلاح، کوئی ساتھی بیٹھا ہے نا تو محسوس نہ کرے، اگر محسوس کرے تو پھر کچھ شعور میں آئے۔ اسلام میں ہر بات میں ہم الٹ چلیں تو یہ بالکل ہی عجیب ہے۔ کلمہ بھی جدا، اذان بھی جدا، نماز بھی جدا، وضو بھی جدا۔ کون سا ایسا عمل ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ اب اللہ کا قرآن جو کلام فرما رہا ہے، فرمایا یہ ترتیب ہے، یہ اصول ہے۔ کس طرح بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے قیام کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنے چہرے دھوو۔ وضو کے یہ فرائض ہیں، صرف سنت طریقہ الگ ہے، یہاں صرف فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا ہے، نہ کہ پاؤں کو۔ اس کے بعد دوسرا فرض وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھ دھونے ہیں کونیوں سمیت، دوسرا فرض۔ یہ ترتیب آ رہی ہے۔ اور فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور پھر اپنے سر کا مسح کرنا ہے جس طرح ہماری عام ترتیب ہوتی ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ ہے ترتیب، نہ کہ پہلے پاؤں پھر بازو پھر مسح پھر چہرہ، یہ عجیب ہی ہے۔ تو یہ تنقید برائے اصلاح، اصلاح کے لیے تنقید کسی کی کرنا اچھا ہوتا ہے، شرعاً جائز ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ جو غلطی کر رہا ہے اس پر تنقید کریں برائے اصلاح، نیت اصلاح، کیونکہ یہ اچھا ہو جائے، اسے سمجھ آ جائے، نہ کہ اس کے برعکس کوئی نیت ہو، اپنے علم کا روب جمانا مقصد، یہ غلط ہے۔ تو نماز کے لیے وضو جو ہے یہ شرط ہے، لازم و ضروری ہے، اور وضو کی یہ چار فرائض ہیں، ان میں خاص احتیاط کرنی ہے۔ وہ سنت طریقہ ایک الگ ہے، خوبصورت انداز میں سب سے پہلے ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، ناک میں پانی، فلاں فلاں، وہ جو طریقہ عام طور پہ ہم کرتے ہیں وہ عین سنت کے مطابق بھی ہے۔ لیکن یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ فرض ہیں، لازم ہے وضو کے اندر۔ چہرہ دھویا، چہرے میں سے جو حدود ہے خاص، وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک،
ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جہاں کان کی لو شروع ہو رہی یہاں تک یہ پورا چہرے کا ایریا مکمل دھونا یہ فرض ہے۔ اس میں سے کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو انسان نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ دوسرا فرض ہے اپنے ہاتھ دھونا کونیوں سمیت۔ کونیوں سمیت اگر بازو کا کوئی بھی حصہ رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ بندہ نماز ہونا نہ ہونا بعد کی بات، نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا نماز کے لیے۔ تیسرا فرض ہے مسح کرنا۔ مطلقاً حکم ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مکمل جس طرح ہم کرتے ہیں وہ سنت طریقہ ہے، بہتر انداز ہے، مکمل سر کا ہو جاتا ہے۔ اگر مکمل ہاتھ گیلا اگر سر پہ رکھ بھی دیا گیا نا تو یہ مسح ہو گیا ہے سر کا، فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اگر یہ نہ کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز میں کے لیے شرط جو ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ اسی طرح چوتھا فرض ہے وہ اپنا پاؤں دھونا ٹخن سمیت۔ پاؤں کی کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی، بعض اوقات ہم پاؤں دھونے میں اپنا بے احتیاطی کی وجہ سے غلطی کر جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ دیکھنے کو آیا کہ کچھ ساتھی بھی پاؤں کی بیک سائڈ خشک ہوتی ہے، تو اس میں ہم احتیاط کریں۔ اگر کوئی بھی جگہ یعنی ٹخن سمیت مکمل جو پاؤں ہے اس میں سے تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی، گیلی نہ ہوئی، پانی وہاں سے نہ بہا تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز نہیں ہوگی انسان کی۔ نماز کے لیے بھی کافی شرائط ہیں۔ نماز میں قیام کے لیے وضو ایک الگ شرط ہو گیا، پھر نماز کے الگ طور پہ شرائط ہیں۔ جگہ یعنی طہارت، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا۔ جو لباس پہنا ہے وہ یقینی طور پہ پاک ہونا چاہیے، لباس نہ پاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جسم کا پاک ہونا، باوضو الگ ہونا، جسم کا پاک ہونا۔ جنبی حالت میں تو انسان ویسے مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر سکتا، لیکن بے وضو ہے تب بھی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، جسم نہ پاک ہے کسی حوالے سے تب بھی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جگہ پاک ہو، اگر جگہ کے متعلق خدشہ ہے، خلل ہے، تب بھی نماز نہیں ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اسی طرح لباس کا مکمل ہونا، مرد و عورت کے لیے مختلف احکام ہیں۔ لباس مرد کے لیے جو ہے نا وہ ناف سے گھٹنوں تک شرط ہے لباس۔ اوپر اگر انسان مرد ننگا ہے تو نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ لباس ہونے کے باوجود وہ نہیں پہن رہا، بس اس نے کوئی اس طرح کی چیز پہنی ہوئی جو ناف سے گھٹنے تک کپڑا آ رہا ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ ناپسندیدہ کراہت عمل ہے۔ بالکل ہی جتنا ہو سکے نماز کے اندر خوبصورتی پیدا کریں، جتنا ہو سکے بہترین انداز میں نماز ادا کریں۔ وہ ایک ہمارے حکایت میں آتے ہیں، بزرگ تھے، انہیں کسی نے آ کے کوئی بڑا خوبصورت کوئی کسی خاص ملک کا کوئی لباس عطا کیا، کوئی جبہ تھا، کوئی خاص چیز تھی، تو ان بزرگوں نے لے لیا، تو زمانے دراز تک لوگوں نے دیکھا نہیں پہنے ہوئے۔ پوچھا بھئی حضرت آپ وہ پہنتے نہیں، وہ بڑا قیمتی لباس تھا، کسی محفل میں پروگرام میں آپ پہنتے نظر نہیں آتے کبھی۔ آپ نے فرمایا میں سب سے بہترین اپنے یار کو جب ملتا ہوں تب پہنتا ہوں، وہ تہجد کا وقت ہے میرا، جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں نا تب میں پہن کے جاتا ہوں، کیوں میں دنیا کے سامنے پہنوں؟ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جب آتے ہیں نا اس وقت اس قدر خشوع و خضوع، ظاہر باطن دونوں بہترین ہونے چاہیے۔ ہماری یہ طبیعت ہوتی ہے بس وہ سرسری طور پہ گزارا ہی کرنا ہوتا ہے، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے انسان کی جیسی حالت میں ہے، پاک ہے، لباس پرانا پھٹا جو بھی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، شادیوں پہ جائیں، لوگوں کے سامنے جائیں، بڑا ماحول ہوتا ہے، نماز کے لیے بس ویسے ہی کر دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو کے آنا چاہیے۔ فاللہ جمیل فیحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو جتنا حد تک ہو سکے ہم خوبصورت ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ تو مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ لباس شرط ہے، اگر ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کوئی بھی ظاہر نظر آ رہی ہے نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عورت کے لیے سوائے دونوں ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کے مکمل جسم عورت کا ڈھانپا شرط ہے۔ ہماری بچیوں نے بعض اوقات وہ ہوتا ہے نا جالی کا کپڑا باریک سا، جس طرح یہ ہماری پگڑی ہے نا یہ بھی جالی والی ہے، یہ کوئی لیڈیز کپڑا نہیں ہے شاید کوئی سمجھے، یہ ہلکا سا ہوتا ہے نا تو پھر پگڑی وزن ہی نہیں ہوتی، آسانی رہتی ہے، تو اس طرح کا یہ لباس ہوتا ہے۔ ہماری بچیوں نے بازو بنائے ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ بچیوں کو بتائیں گھر میں، اگر کوئی بھی بیٹی
اس طرح کر رہی ہے کہ اس کا بازو جالی والا ہے اور اندر سے بازو نظر آ رہا ہے، اور وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکمل بدن بقیہ چھپا رہنا سوائے دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں اور یہ چہرے کے، پورا جسم کا ڈھانپنا عورت کے لیے شرط ہے۔ یہ نماز کے متعلق بات ہو رہی، عام طور پہ نہیں۔ عام طور پہ عورت مکمل عورت ہے، مکمل طور پہ اس کا چھپنا لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اگرچہ وہ چیز ختم ہو گئی ہمارے یہاں امت مسلمہ کے اندر، بچی بے پردہ، ہم کہتے ہیں بس اس نے دوپٹہ لیا ہوا ہے سر پہ نا، یہ بھی کمال ہے۔ آج کل وہ نقاب کرنا یا پردے میں رہنا، اپنا چہرہ چھپا کے رکھنا ہر حوالے سے، یہ تو بہت ہی دشواری ہے، مشکل نظر آتا ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہماری بچیاں بازاروں میں اگر سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے نا، تو وہ بھی بڑی باحیا نظر آتی ہے آج کل ہمارے ماحول میں۔ اگرچہ بچیوں پر لازم تھا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی، ایسی چادر کے چہرہ بھی ڈھانپ کے رکھتی، پتہ ہی نہ چلتا، چلنے کا ایسا انداز ہوتا کہ بوڑھی ماں ہے، نوجوان بچی ہے، یہ بھی پتہ نہ چلتا۔ یہ حکم دیا اسلام نے۔ ہمارے ہاں طبیعتیں اس قدر بگڑ گئی ہیں کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میں علاقے کا امام خطیب ہوں، مجھ پر یہ پگڑی پہننا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اچھا عمل ہے، سنت ہے، اور سنت زوائد ہے۔ سنت زوائد کہتے ہیں کہ کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح کہ سفید لباس اللہ کے نبی کو پسند تھا، سنت تھا، اس طرح یہ پگڑی سنت زوائد ہے، کوئی پہن لے اچھی ہے، ثواب ہے، کوئی نہ پہنے کوئی پکڑ نہیں ہے قیامت کے دن۔ میں آج اس طرح کرتا ہوں، یہ پگڑی اتار کے اسی گلی سے نکلتا ہوں، کھلا سر، دیکھ لینا لوگوں کے اندر باتیں ہوتی، قاری صاحب بغیر کپڑا پگڑی پہنے ہوئے جا رہے تھے، کوئی ٹوپی بھی نہ تھی، مجھ پر کوئی فرض تو نہ تھا نا۔ اور وہ لوگ اعتراض کر رہے ہوں گے جن کی بچیاں بغیر دوپٹے کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، بچیوں پر تو فرض عین تھا یار۔ کیا یہ میری ذات پہ یہ جو اٹیک ہو رہا ہے یہ دین کا احساس ہے، یا ویسے ذاتی کوئی نفرت ہے، یا کوئی معاملہ ہے؟ یا دین کا ایک احساس ہے اور دین کی غیرت ہے کہ امام صاحب ہو کے اور سر ننگا جا رہے تھے بازار سے؟ یہ ایک عجیب طبیعت ہمارے اندر ہو گئی ہے کہ ہم نے اس طرف نہ دیکھا کہ ہماری بچیوں پر فرض عین تھا پردہ کرنا۔ وہ گلے میں دوپٹہ ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے، اور پھر ایسے پجامے، اللہ معاف کرے، اس طرف ہم متوجہ ہوں تھوڑا سا۔ جس طرف جتنی حد تک ہم مولوی صاحب پہ کنٹرول کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اور بغیر ٹوپی کے جا رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کہ قیامت آ گئی ہے؟ کوئی فرض عین تھا مولوی صاحب پہ کپڑا پہننا سر پہ؟ جتنا کنٹرول ہم نے مولویوں پہ کیا ہوا ہے نا، اتنا کنٹرول اپنی بچیوں پہ بھی کریں۔ کتنا اچھا ہے کہ ہماری بچیاں باحیا ہو کے سر جھکائے، با پردہ ہو کے باہر نکلے۔ یہ حسن ہے مسلمان بیٹیوں کا، یہ حسن ہے۔ تو فرمایا کہ نماز کے لیے، عورت کے لیے جو لباس شرط ہے نا، وہ سوائے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرے کے، گھر کے اندر نماز کے علاوہ جب باہر نکلے گی، مکمل عورت پردہ ہے، مکمل عورت عورت ہے، اس کا پاؤں، اس کا ہاتھ، اس کا چہرہ نظر آئے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ کی مستحق ہیں وہ خواتین۔ تو اسی طرح قبلہ رخ ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ ہاں کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ جہاں پتہ نہیں ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر جس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وہ ہوا ایک مرتبہ ملتان میں گاڑی کے انتظار میں تھا، تو بڑی بلڈنگ ہے، اوپر میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، عشاء کی نماز۔ تو ایک بزرگ بابا جی تھے، ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے اسی طرح لکیریں بنی ہوئی تھی صفیں، کوئی مصلی نما یا اس طرح کو کوئی اشارہ نہ تھا بھی قبلہ کس طرف ہے۔ تو ایک بزرگ بابا جی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر میں نے جا کے انہیں آگاہ کیا۔ مسافر تھے، انہیں بھی علم نہ تھا، اگرچہ جتنے رکعتیں وہ پڑھ چکے تھے، نماز ہو چکی تھی ان کی، لیکن قبلہ رخ شرط ہے۔ علم ہو اس کے باوجود کہ ادھر ادھر کوئی رخ کر لینا، یہ نماز کی بالکل منافی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وقت نماز، نماز کا وقت ہونا یہ بھی شرط ہے۔ وقت گزر گیا، وہ نماز ادا نہیں ہے، وہ نماز قضا ہے۔ پھر اس نماز کا وہ اجر نہیں ہے، وہ صلہ نہیں ہے جو ادا پر انسان کو اجر ملنا تھا۔ اسی طرح نماز کے کچھ فرائض ہیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہاں تک ہاتھ اٹھا رہا ہے، کس طرح لے کے جا رہا ہے، سنت طریقہ ہے، اور ہمارا تبصرہ اسی پہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا نہیں کندھوں تک، کوئی کہتا نہیں کانوں تک، کوئی کیا، اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ لازم چیز نہ تھی۔
یہاں تک بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی آیا اس نے ہاتھ نہ اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کر ویسے کھڑا ہو گیا، نماز تب بھی ہو رہی ہے۔ ہماری لڑائیاں ختم ہی نہیں ہو رہی کہ ہاتھ وہ کہتے نہیں وہاں تک اٹھانا ہے، وہ کہتے نہیں وہاں تک اٹھانا ہے۔ خدا کے لیے یار، ہاتھ اٹھانا فرض ہے ہی نہیں، سنت ہے، اٹھا لیں جہاں تک بھی۔ روایت کے اندر جو آتا ہے نا، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کندھوں تک اٹھنے چاہیے، ایک روایت۔ دوسری روایت کہ تمہارے کانوں اپنا انگوٹھوں کے جو ناخنے ہیں نا، یہ کانوں کی لو کو لگنے چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا دونوں حدیثوں پہ عمل ہے۔ جب آپ اٹھائیں گے نا، کانوں کی لو کو جب انگوٹھے لگیں گے، ہاتھ جو ہیں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہوں گی۔ اس کے برعکس آپ کر کے دیکھیں، دوسرے ساتھی جس طرح کرتے ہیں، یہ یہاں تک، یہ کندھوں تک انگلیاں آ رہی ہیں، ہتھیلیاں یہ ہیں، یہ کندھوں سے نیچے آ رہی ہیں۔ ہمارا دونوں حدیثوں پہ عمل ہے، کانوں کی لو تک۔ یہ سنت طریقہ ہے، کوئی لازم ضروری نہیں ہے، نہ کوئی اختلافی بات میں چھیڑ رہا ہوں، ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ دونوں روایتوں پہ بہترین عمل ہو رہا ہے۔ آپ کانوں کی لو تک انگوٹھوں کے ناخنوں کو لگائیں، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہو جائیں گی، دونوں روایتوں پہ عمل ہو جائے گا۔ پھر ہاتھ اپنا کھڑے ہونا، قیام کرنا یہ فرض ہے، ہاتھ باندھنا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہماری لڑائی قیام پہ نہیں ہے، ہاتھ باندھنے پہ، کہاں ناف کے نیچے چھوڑ کے، ناف کے اوپر، سینے پہ، کہاں، اس پہ لڑائی ہے پوری امت کی۔ حالانکہ یہ کوئی فرض نہ تھا۔ کوئی بندہ آ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، ہاتھ باندھنا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ کوئی جہاں کہیں بھی باندھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ہمارا لڑائی اور تبصرہ کس پہ ہے؟ اس عمل پہ ہے جو لازم ہے ہی نہیں۔ قیام کرنا فرض ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، اس میں بھی کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونا، جسے قوما کہتے ہیں، اپنا سجدے کے جانے سے پہلے مکمل کھڑے ہونا، ایک تکبیر کی مقدار، یہ واجب ہے، لازم و ضروری ہے۔ بعض ہمارے ساتھی رکوع سے اٹھ کر مکمل کھڑے نہیں ہوتے تو فوراً سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ واجب تھا، واجب ٹوٹ گیا ہے، سجدہ سہو لازم ہو گیا، سجدہ سہو نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی۔ یہ بڑے سنگین مسائل ہیں، قومہ اور جلسہ، اور دو سجدوں کے درمیان، ایک سجدہ اور دوسرے سجدے کے درمیان جلسہ کہتے ہیں، یہاں پہ بیٹھنا واجب ہے، کم از کم ایک تکبیر کی مقدار۔ اگر اتنا نہ بیٹھے، بس رکوع اپنا سجدے میں، پھر تھوڑا سا اٹھا کے ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے۔ کئی ساتھی ادھر بھی نظر آئے اور کئی اس طرح کی اپنا لوگ سوال اٹھاتے بھی ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان ایک تکبیر کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھے گا، سجدہ سہو بعد میں لازم ہو جائے گا، واجب ٹوٹ گیا ہے۔ جو سجدہ سہو نہیں کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو چھوٹی چھوٹی معاملات کی وجہ سے ہم بس وہ جلتی ہوتی ہے، بس تھوڑا سر اٹھایا، ساتھ ہی سجدے میں چلے گئے، نماز ہی نہیں ہو رہی۔ تو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، دونوں سجدے اور قوما، پھر آخری التحیات، دوسرا التحیات جو ہے یہ واجب ہے، لازم ہے۔ یہ ساتھی مسائل پوچھے جا رہے ہوتے ہیں نماز کے متعلق، تو ہمارا یہ ایک واٹس ایپ پہ گروپ بھی بنا ہوا ہے جامع مسجد محمدی کے نام پہ، جو ساتھی نہیں ہے اس میں ایڈ تو اپنا نمبر دے دیں۔ کافی ساتھی اکثر مسائل پوچھتے رہتے ہیں اس میں، تو ہم جواب دیتے ہیں، اور جتنا بھی ساتھی ہیں ان تک مسائل پہنچتے ہیں، تو اس میں لازماً مسائل پوچھا کریں۔ نماز کے متعلق یہ پوچھا جا رہا تھا کہ بندہ لیٹ آیا، آخری مسئلہ، لیٹ آیا، جماعت 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، دوسری 2 رکعتیں جو رہ گئی ہیں، 2 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ پڑھی، دوسری 2 رکعتیں وہ کس طرح پڑھیں گے؟ وہ اسی طرح پڑھیں گے جو رہی ہیں، جس طرح پڑھنی تھی وہ تنہا تنہا پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت رہی ہے، وہ پہلی کی طرح پڑھیں گے، جب کھڑے ہوں گے ثنا پڑھیں گے۔ امام صاحب کے ساتھ 3 رکعتیں ہو گئی، ایک باقی رہی، تو جو رہ گئی تھی نا پہلی، وہی ہم نے ادا کرنی ہے۔ وہ کس طرح ادا کرنی ہے وہ سب کو علم ہے۔ ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت ملانی ہے، یعنی جو رکعتیں رہی ہیں جس طرح وہ پڑھنی تھی اکیلے میں، اسی طرح ہی ہو بہو ہم نے پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح کہا جا رہا تھا کہ اگر امام صاحب کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اگلی 2 رکعتوں میں کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، سجدہ سہو لازم بنتا ہے، تو سجدہ سہو کرنا ہے لازم۔ وہ کیونکہ آپ سے چھوٹے، امام صاحب سے غلطی، تو امام صاحب کا حق تھا سجدہ سہو کرانا۔ جو آپ تنہے تنہا پڑھ رہے ہیں وہ جماعت سے نہیں ہے، وہ الگ ہو گئے ہیں۔ اب آپ جو جماعت سے 2 رکعتیں ہوئی، جماعت کا انہی سے آپ کو انہی کا ثواب ملے گا۔ جو تنہے تنہا پڑھ رہے ہیں، وہ اس نماز کے اندر ان رکعتوں میں کوئی واجب چھوٹا، کوئی خطا ہوئی، تو وہ دیکھیں گے کہ کس حد تک کی خطا ہے، اس کے مطابق سجدہ سہو بنتا ہے تو سجدہ سہو آپ کریں گے، لازم بنتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔